فقد قال الصادق علیہ السلام ان علیًا علیہ السلام قال من تعلم شيئا من السحر قليلا او كثيرا فقد كفر وكان آخر عهده بربه وحده ان يقتل الا ان يتوب صلوات۔ جادو اور سحر کے متعلق 2 یا 3 خطبات شاید آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ گناہان کبیرہ میں سے جادو اور کرنا اور سحر کرنا ہے۔ اس سلسلہ میں جو جھوٹا پراپوگنڈا کہہ سکتے ہیں، جعلی روایات کہہ سکتے ہیں، ان کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ ہاروت اور ماروت کے متعلق جو 2 فرشتے تھے، کچھ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ جب زمین پر آئے اور انہوں نے لوگوں کو جادو تعلیم دیا تو آہستہ آہستہ انسانی معاشرے کی برائیوں میں ملوث ہو گئے، الیاذ باللہ۔ اور علاقے کی کسی خاتون پر فرفتہ ہو گیا ایک، اور الیاذ باللہ شراب خواری بھی کی، اور خداوند متعال نے ان دونوں کو مس کر دیا تھا۔ ان 2 آسمانی مخلوقات کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ بات ائمہ اہل بیت السلام نے اس بات کی سختی سے تردید فرمائی ہے۔ اور ان احادیث مبارکہ کا خلاصہ تو آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر دیا تھا، لیکن وہ احادیث مبارکہ پڑھنی رہ گئی تھی، ان کی تلاوت رہ گئی تھی۔ یہ حدیث مبارک جو تلاوت کر رہا ہوں امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ، راوی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور حضرت سے ہاروت اور ماروت کے متعلق پوچھتا ہے کہ یہ کون تھے اور ان کا کیا کام تھا۔ عرض کرتا ہے مولا کی خدمت میں ان قوما عندنا یزعمون ان ہاروت و ماروت ملکان، کہ ہمارے پاس ایک قوم رہتی ہے جو اس کے قائل ہیں کہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے۔ اخترت ہم الملائکۃ لما کثر عصیان بنی آدم، ان دونوں کا انتخاب کیا تھا ملائکہ نے جب زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی نافرمانیاں زیادہ ہو گئیں۔ وَأَنزَلَهُمَ اللَّهُ مَعَ ثَالِثٍ لَهُمَا، اور حق تعالیٰ نے ان کو ایک تیسرے فرشتے کے ہمراہ زمین پر نازل کیا الی الدنیا، وَأَنَّهُ مُفْتَتِنَا بِالزُّہْرَةِ الیاذ باللہ، اور یہ دونوں فرشتے زہرہ نامی ایک خاتون پر فرفتہ ہو گئے، ان کے ذریعے سے ان کی آزمائش کی گئی۔
واراد الزنا بہا، اور اس خاتون سے ان دونوں نے وہ عمل قبیح انجام دینے کا ارادہ کیا۔ وشرب الخمر، اور دونوں نے شراب بھی پی۔ وقتل النفس المحرمۃ، تیسرا گناہ کبیرہ یہ کہ ان دونوں نے ایک ایسے جان کو جس کا قتل کرنا حرام تھا، ان دونوں نے اس کو قتل کر دیا۔ 3 گناہان کبیرہ کا ارتکاب۔ وَأَنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُهُمَا بِبَابَلَ، اور خداوند متعال ان دونوں فرشتوں کو بابل کے مقام پر یا بابل کے مقام پر عذاب کر رہا ہے۔ وَأَنَّ السَّحَرَةَ مِنْهُمَا يَتَعَلَّمُونَ السِّحْرَ، اور جادوگر ان دونوں سے ہی جادو سیکھتے ہیں، جادو کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ مَسَخَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ هَذَا الْكَوْكَبَ الَّذِي هُوَ الزُّهْرَةُ، اور خداوند متعال نے اس عورت کو اس ستارے میں مس کر دیا، ستارہ بنا دیا جس کا نام زہرہ ہے۔ یہ راوی کا سوال ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس قسم کا گمان کرتے ہیں۔ حدیث جو جواب حضرت نے ارشاد فرمائی کافی طولانی ہے، اس میں سے چند جملات انتخاب کیے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فقال الامام علیہ السلام معاذ اللہ من ذالک، اس سے اللہ کی پناہ چاہیے کہ اللہ کے فرستادہ 2 معصوم فرشتے اس قدر گناہان کبیرہ کا ارتکاب کریں۔ ان ملائکۃ اللہ معصومون، حضرت نے فرمایا اللہ کے ملائکہ جو ہیں یہ معصوم ہیں، ان سے غلطی صادر نہیں ہوتی، ان سے گناہ صادر نہیں ہوتا۔ محفوظون من الکفر، وہ کفر کا ارتکاب کرنے سے محفوظ ہیں۔ ملائکہ کبھی کافروں والے کام نہیں کرتے، ایسا کچھ نہیں سوچتے جس سے کفر لازم آتا ہو۔ اور یہ سب کچھ والقبائح، اور برائیاں کرنے سے بھی محفوظ ہیں، برائیوں کا ارتکاب بھی نہیں کرتے۔ یہ سب کچھ جو ہے بے الطاف اللہ، اللہ کے خاص لطفوں کی وجہ سے ہے کہ وہ اپنے الطاف سے ملائکہ کی گناہوں سے اور کفر سے حفاظت فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نے چند آیات قرآن کریم سے تلاوت فرمائیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ملائکہ سے گناہ صادر نہیں ہوتا، ملائکہ غلطی سے مبرہ اور منزہ ہے۔ قال اللہ عز و جل لا یعصون اللہ ما امرہم، خود ان کو بھیجنے والا ان کا خالق یہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے جو انہیں حکم دیا ہے اس میں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جب وہ خود بھیجنے والا یہ ضمانت دے رہا ہے تو ہم اور آپ کون ہوئے ہیں جو ان کی طرف نسبت دیں کہ انہوں نے امر الہی کے برخلاف کچھ کیا ہے۔ اور پھر 2-3 آیات اور بھی حضرت نے تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ خداوند متعال ملائکہ کے متعلق یہ ارشاد فرماتا ہے بل عباد مکرمون، یہ اللہ کے مکرم بندے ہیں۔
عباد عبد کی جمع ہے۔ یہ بہت سے اب محققین ایسے آ گئے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام یا سرکار دو عالم کی لفظ عبد کا اگر استعمال کیا جائے تو ان کے ایمان جو ہے نا وہ پھٹنے لگتا ہے، اور جیسے یہ دیوار میں پنجابی میں کہتے ہیں تریڑے آ جانا، ان بیچاروں کے ایمان میں تریڑے آنے لگتی ہیں۔ تو بے نیاز خالق جو ہے وہ ملائکہ کو، جو معصوم ہیں جب سے خلق ہوئے ہیں جب تک رہیں گے، نہ گناہ کرتے ہیں نہ فکر گناہ کرتے ہیں، جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ بے نیاز خالق اور مالک کی عبادت میں گزرتا ہے، اور اتنی کثیر تعداد میں ہے کہ شاید دنیا کے سپر کمپیوٹر بھی ان کی تعداد تعیین نہیں کر سکتے۔ بل عباد مکرمون، یہ اللہ کے بندے ہیں جو بکرامت ہیں، ولا لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ دو خصوصیات ملائکہ کی ذکر فرمائی ہیں، اپنے حافظے کے سپرد کر لیں۔ لا یسبقونہ بالقول، گفتگو کرنے میں اللہ پر سبقت نہیں کرتے۔ یہ جیسے ہمارے ہاں بھی بعض ملازمین ہوتے ہیں جو اپنے مالکوں کے سامنے جو ہیں ان سے آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں گفتگو میں۔ ملائکہ میں جرأت نہیں ہے کہ بے نیاز خالق و مالک کے قول کے مطابق اور قول کے مقابلہ میں اس پر سبقت حاصل کر جائے، اتنی اطاعت۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اسی کے حکم اور امر سے کام انجام دیتے ہیں، یعنی وہ تو کچھ کرتی ہی نہیں ہے، جو اس کا حکم ہوتا ہے اس کے مطابق انہوں نے کام انجام دینا ہوتا ہے، اور جب اس کا حکم ان کے لیے آ جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارڈر پہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پہ فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو ہزاروں جو ہے اس دن نہیں مرتے، جبکہ وہ آنے والا جو ہے وہ جب ایک کا روح لینے آیا ہے، پتہ ہے کہ کل اس نے مر جانا ہے یا گھنٹے کے بعد پھر مر جانا ہے، تو اتنا لمبا سفر کرنا ہے، جانا ہے اور آنا ہے، ابھی اس کام کو نبیڑتا جاؤں، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ کتنے ایسے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ دو انسان زخمی ہو جاتے ہیں، 2 منٹ پہلے ایک شخص مرتا ہے، 2 منٹ بعد میں دوسرا مرتا ہے، تو 2 منٹ بعد پھر جو آنا ہے تو ابھی بھگتاتے جائے، نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم بِأَمْرِهِ یعملون، وہ اس کے حکم سے کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں۔ 1 منٹ 2 منٹ آگے پیچھے ہونا اس کا وہ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ گھڑیاں جو ہیں ان کا ٹائم آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن ان کے فرمان الہی کے بجا لانے میں، امتثال کرنے میں لمحہ بھر نہ پہلے نہ لمحہ بھر تاخیر۔ ہم بِأَمْرِهِ یعملون، اور جتنا اس کا حکم ہوتا ہے اتنا ہی کرتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو آدھا منٹ 1 منٹ کے فاصلے سے موت کے پاس سے گزرتے ہیں، اور پھر زندگی اتنی تلخ ہو جاتی ہے کہ خود آرزویں کرتے ہیں کہ یار اس وقت میرے لیے مرنا آسان تھا، پتہ نہیں میں بچ کیوں گیا ہوں۔
دیکھے ہیں نا آپ نے ایسے لوگ. تو بھائی آدھے منٹ کا فاصلہ ہے، پونے منٹ کا فاصلہ ہے، یہ تو کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے. لیکن اس کے حکم سے چونکہ اس نے جان قبض کرنی ہے، یہ فاصلے ختم بھی ہو جائیں، جب تک اس کا حکم نہیں آئے گا یہ کچھ نہیں کرے گا. ہزاروں مرتبہ اسے چکر لگانے پڑے، لاکھوں مرتبہ چکر لگانے پڑے، کبھی وہ ہتھیار نہیں پھینکتا کہ اب یہاں انتظار کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر تو بعد یہ کام کرنا ہے. جو سپرد ہوا وہ مکمل کر کے پھر آئے گا. یہ جو زندگی کی نعمت سے شرسار ہو رہے ہوتے ہیں نا، حدیث میں ہے کہ جب کسی کا روح قبض کرنے حضرت عزرائیل علیہ السلام کسی گھر میں آتے ہیں تو وہ گریہ کرتے ہیں نا جب اس کے وارثین، تو وہ ہلکا سا انہیں خطاب کرتے ہیں کہ میں نے تو سب کو لے جانا ہے، اس کے لیے رو رہے ہو، سب کو لے جانا ہے. اور یہ حدیث معراج میں ہے، یہ بھی سن لیں آپ. کسے سنتے ہیں؟ الیاذ باللہ شاید عرش پہ امرود اور مالٹے نہیں تھے، ورنہ تو حضرت کو وہ بھی کھلا دیے جاتے. سیب تک ہی کام رہا ہے، شاید جنت میں مالٹے نہیں ہوتے ہوں گے. کہ حضرت سرکار دو عالم کی جو حدیث معراج ہے اس میں یہ ہے کہ جب حضرت عزرائیل کے پاس سے گزرے تو حضرت کا تعارف کروایا گیا، سلام دعا ہوئی. تو حضرت نے پوچھا کہ آپ خود جا کے روح قبض کرتے ہو؟ عرض کی ہاں میں خود روح قبض کرتا ہوں. بارہ گفتگو تو لانی تھی، اس میں ایک جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عزرائیل نے بتایا کہ یہ پوری دنیا جو ہے نا وہ میرے ہاتھ پہ، ہتھیلی پہ، جس طرح یہ جگہ ہے نا گودی بنی ہوئی، اس ہتھیلی کی طرح ہے یہ پوری دنیا. ہر بندے کی روح قبض کرنے کے لیے جانے والا بات جو ہے وہ تو اپنی جگہ. میں ہر انسان کو 5 اوقات میں دیکھتا ہوں کہ وہ کہاں ہے. 5 اوقات میں جس کی ہتھیلی کی مانند ہو یہ سارا نظام، اس کے لیے کوئی زور لگانا پڑتا ہے. لیکن کیا دہشت یا وحشت یا کتنی حرارت ہے اس عظیم فرشتے سید الملائکہ کی آنکھوں میں کہ بس ایک دفعہ کسی سے آنکھیں ملاتا ہے نا تو چلتا ہوا خون رک جاتا ہے، پھر خون کو چلنے کی ہمت نہیں ہوتی. شاید بہت سے لوگ فرشتوں سے ملاقات کرنا چاہتے ہوں، عمل بھی کرتے ہوں، لیکن ان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے عمل کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ خود ہی تشریف لے آتے ہیں. اور ان کی زیارت اتنی عام ہے کہ جو اس دنیا پہ آیا ہے وہ کسی اور فرشتے کی زیارت کرے یا نہ کرے، اس فرشتے کی زیارت ضرور کرنی پڑے گی. بہرحال اس کے بعد حضرت نے یہ جو جملہ ہے، اب وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اس جملے پہ غور فرمانا. حضرت نے بڑا ایک عجیب استدلال فرمایا ہے ملائکہ کی عصمت پر. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ثم قال لو کان کما یقولون، اگر ایسا ہوتا جس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ ملائکہ تھے، انہیں پیغام دے کر بھیجا گیا، پھر اعوذ باللہ یہ گناہان کبیرہ میں مصروف ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مس کر دیا، ان پر عذاب کر دیا، تو پھر اگر یہ ثابت ہو جائے نا تو پھر اللہ کے نظام ہدایت اور سسٹم کا جو اس کا وسیلہ اور ذریعہ ہے اس پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، پھر مسئلہ ختم. کیوں؟ حضرت نے فرمایا کہ لو کان کما یقولون کان اللہ قد جعل هؤلاء الملائکہ خلفاء الارض، اگر ایسا ہو جیسا یہ کہتے ہیں تو اللہ نے
انہیں اپنا خلیفہ بنا کے زمین پہ بھیجا تھا. اس کی طرف سے آئے تھے نا, تعلیم دینے آئے تھے نا. تو ایک پیغمبری اور ایک رسالت کا کام لے کر آئے تھے, عوام تک پہنچانے آئے تھے. وَكَانُوا كَالْأَنْبِيَاءِ او کالآئمہ, تو ان کا مقام وہی تھا جو انبیاء یا آئمہ کا مقام ہوتا ہے, کہ وہ بھی اللہ کا پیغام پہنچانے آتے ہیں. تو اگر یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر جو ملائکہ تھے العیاذ باللہ یہ اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیں, تو اس کا مطلب ہے العیاذ باللہ پھر اس کی طرف سے آئے ہوئے انبیاء اور آئمہ بھی یہ گناہان کبیرہ کر سکتے ہیں. جلت عظمتہ, وہ کسی ایسے کو اپنی نمائندگی دیتا ہی نہیں ہے جو اس کی نافرمانی کا سوچتا ہو. کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے. فرمایا کہ اگر اس طرح ہوتا جس طرح یہ کہتے ہیں, تو اللہ نے تو ان کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا. وَكَانُوا كَالْأَنْبِيَاءِ وَالْآئِمَّةِ, اور یہ تو انبیاء یا آئمہ کی طرح تھے. فَيَكُونُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْآئِمَّةِ قَتْلُ النَّفْسِ وَالزِّنَا, پس ان ملائکہ سے یہ جو آپ گناہ گن رہے ہیں اگر صادر ہوئے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے انبیاء اور آئمہ سے یہ گناہ صادر ہوئے ہوں, اور یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے مامور بن کے آئے ہیں, اللہ کی طرف سے خاص رسالت لے کے آئے ہیں. جس طرح کے انبیاء صلوات اللہ علیہ مجمعین انسانوں کی ہدایت کی رسالت لے کر آتے ہیں, یہ بھی اسی طرح لوگوں کو ایک معاشرتی مشکل سے نجات دینے کے لیے ایک علم کی تعلیم دینے آئے تھے. یہ اللہ کی طرف سے مقرر خلفاء تھے. اگر یہ گناہ کر دیں یہ گناہ کبیرہ, تو یہ فرشتوں کا گناہ شمار نہیں ہوگا, یہ شمار یہ ہوگا کہ اللہ کا بھیجا ہوا شخص گناہ کر رہا ہے. اگر ایک کر سکتا ہے جو ایک کی نسبت جائز ہے, وہ کام باقی کی نسبت بھی جائز ہو سکتا ہے. جلت عظمتہ, وہ کبھی بھی ایسے شخص کو اپنی طرف سے نمائندگی دیتا ہی نہیں ہے جو اس قسم کے خیالات رکھتا ہو, کہاں ان گناہان کبیرہ کا ارتکاب کرے. بارگاہ